فتنے ہوتے تھے، اور اس فتنے کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب جو ہے یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد جو ہے جب عراق میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ وہاں پر اب جو ہے پھر سے فتنہ شروع کرتے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان میں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی، کہ ہم نے ان کو بلایا لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور کربلا کے میدان میں ان کا کوئی ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اس وقت عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کے گورنر تھے، ان کی فوج نے ان کو شہید کیا۔ تو یہ ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، گناہ کا کام ہوا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے، اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں سے چن چن کر بدلہ لینا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے شہادت کو قتل کرنے میں شریک رہے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کو حرکت التوابین کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ جاتے ہیں مقابلے کے لیے تو شام کی فوج انہیں شکست دے دیتی ہے، یہ ہار جاتے ہیں اور ان کا معاملہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی، میں تھوڑا آپ کو پہلے کا درس یاد دلا رہا تھا اپنی بات کو اور آگے بڑھانے کے لیے۔ اسی عراق کے علاقے میں ایک اور جو ہے کوفہ بصرہ کا جو یہ علاقہ تھا، اس میں ایک اور فتنے نے جنم لیا کوفے کے علاقے میں۔ اس فتنے کا نام ہے مختار بن ابی عبید ثقفی کا فتنہ۔ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی یہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم اسلامی تاریخ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کا فتنہ بھی اور اس کی شخصیت کے تعلق سے بھی ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو مختار بن ابی عبید ثقفی کے تعلق سے آج کے درس میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کا پہلے سے کیا رہا، اور اب عبد الملک بن مروان کی خلافت میں اس نے کون سا نیا فتنہ کھڑا کیا، تو اس کے اس نئے فتنے کھڑے کرنے سے پہلے ہم اس کی شخصیت کے تعلق سے، یعنی مختار بن عبید کی شخصیت کے تعلق سے کچھ بات جو ہے باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ آج کی زبان میں کہنا ہو تو اس کا کچھ بایو ڈاٹا آپ کے سامنے جو ہے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ضروری ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، جو ہے اس فتنے کو جاننے کے لیے پہلے اس کا بایو ڈاٹا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو مختار بن ابی عبید ثقفی، یہ ابو عبید ثقفی کا بیٹا یہ مختار جو ہے، اور ابو عبید کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ابو عبید یہ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیے تھے۔ ابو عبید ثقفی اس کے والد، اس کے باپ جو ہے، لیکن ایسا کچھ جو ہے کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ ان کی ملاقات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو جس سے ان کے صحابی ہونے کا پتہ چلتا ہو۔ تو ان کے صحابی ہونے کے بارے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبید ثقفی جو کہ مختار کے والد ہیں، ابھی مختار کے بارے میں بات نہیں چل رہی ہے، ابھی ہم اس کی بائیوگرافی جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو پہلے اس کے والد کے بارے میں چند باتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے والد کا جہاں تک معاملہ ہے، اس والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کیا تھا، لیکن صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے والد ابو عبید ثقفی کو عراق کے علاقے میں لشکر جو فوج تھی، اسلامی فوج، اس کا کمانڈر بنایا تھا۔ تو اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو ہے یہ عراق کے علاقے کی جو جنگیں تھیں
اس کے باپ کا اس میں حصہ تھا، تو اس کے باپ کی اس علاقے میں تھوڑی شہرت تھی، اس کے باپ کا ایک نام تھا، اور مختار بن ابی عبید ثقفی نے اپنے باپ کے اس نام کا فائدہ اٹھایا۔ ہوتا ہے کبھی جو ہے بیٹا بڑا نالائق نکل جاتا ہے، لیکن یہ نالائق بیٹا اپنے باپ کی جو گڈ ول ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، وہ بتانے کے لیے میں آپ کو یہ جو ہے اس کے باپ کے تعلق سے بات یہ ذکر کی۔ یہ مختار بن ابی عبید یہ پلا بڑھا تھا یہی کہ اس ماحول میں، کیونکہ اس کے والد یہی کوفے میں عراق میں جو جنگیں ہوئی تھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو ان جنگوں میں وہ کمانڈر تھے۔ بعض جنگوں میں تو ان کا بڑا اہم جو ہے رول بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی ماحول میں یہ پلے بڑھے تھے مختار جو ہے، اور یہ شخص جو ہے بڑی فصاحت و بلاغت کا مالک تھا۔ کیا مطلب ہوتا ہے فصاحت و بلاغت کا مالک؟ یعنی جو یہ لینگویج یوز کرتا تھا، عربک لینگویج، یہ لینگویج بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، بڑے ہی جو ہے بڑی فصیح زبان، ایک ایسی زبان جو آدمی بولے تو سامنے والے کے دلوں پر اس کی بات اثر کر جائے، اتر جائے، جو ہے ایسی زبان یوز کرتا تھا یہ شخص۔ اور پوری تاریخ میں جنہوں نے بھی فتنے برپا کیے ہیں ان سب کے اندر ایک چیز کامن آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اسلامی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہے۔ ایک کامن چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ عام طریقے سے اپنی زبان کا جادو چلانے میں بڑے ماہر رہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے گزرے ہوئے ہیں، ان کے جو بانی تھے گمراہ فرقوں کے، یعنی جنہوں نے اس کی شروعات کی ہے، ان سب کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی اچھی تقریر کرنے والے سب ہوتے تھے، اور جو بھی ان کے سامنے لوگ ہوتے تھے ان کے دلوں پر راج کرتے تھے، اپنی تقریروں کا ایسا جادو چلاتے تھے کہ لوگ ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر کے ان کے پیچھے پیچھے لگ جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، دین میں بگاڑ کا ایک اہم سبب یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ رہا ہے، ایک اہم سبب ہے، ریزن کیا کہ تقریر کرنے والوں کے پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ تقریروں میں لوگ اور ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور ریئل لائف ان کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں سب کا جو ہے یہی حال رہا ہے۔ کبھی آپ اچھے لوگوں کو بڑا اچھا مقرر نہیں پائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت بڑے مقرر نہیں تھے، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تاریخ میں ان لوگوں کا نام ان کی تقریر کے لحاظ سے کہیں مشہور نہیں، لیکن جن کا نام ان کی تقریروں میں بڑا مشہور رہا ہے، اور صرف تقریروں کی وجہ سے ان کے فالوور بنے، بہت زیادہ ان کو فالو کرنے والے، وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے کہ جب ان کے فالوور زیادہ ہو گئے اور سب کی سب ان کے پیچھے پیچھے ہیں، تو انہوں نے نئی باتیں شروع کر لی، اور یہی سے بدعتوں کا چلن ہوا، اور جو ان کے فالوور تھے انہوں نے نہیں چھوڑا ان کو، کیونکہ وہ پہلے سے فین بن گئے ہیں نا ان کے جو ہے ان کی تقریروں کی وجہ سے۔ تو جو فین بن جاتا ہے کسی کا، اس کی غلط باتیں بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور یہیں سے غلطیاں شروع ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی کے بھی آپ جو ہے فالوور بن گئے، اور اسی لیے تقلید سے منع کیا جاتا ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں، جو آج کل آپ فالوور کہتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آدمی اس کی غلطیوں میں بھی اس کو فالو کرتا ہے، نہیں نہیں انہوں نے کہا نا یہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ ارے دیکھو کتنا جو ہے ان کی تقریر میں، ان کے جلسے میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، ان کی تقریریں کتنے لوگ سنتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے اس کو لے کر کے، اور یہاں سے امت میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ فتنے شروع ہوتے ہیں۔ تو مختار بن ابی عبید یہ بھی ایک وہ نام ہے
جس کے بہت فالوور بن گئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ فتنہ برپا کرنے میں کامیاب ہوا تھا شخص، کیونکہ اس کے ساتھ کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، اکٹھا ہو گئے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص بھی اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے مکر و فریب کے لیے، یعنی مکر و فریب تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ فالوور کو نہیں پتہ لگتا ہے، یعنی لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا لینے کا ہنر جانتا تھا یہ، اور اپنی جال میں، اپنے الفاظ کی جال میں ایسا پھنساتا تھا کہ لوگ پھر اس سے نکل نہیں پاتے تھے، لوگ بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتے تھے۔ انتہائی جھوٹا شخص تھا یہ۔ اکثر جو ہے اچھی تقریریں کرنے والے جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ جھوٹے کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ کہ ان کی تقریروں میں بہت سا جھوٹ ہوتا ہے، جب تک وہ جھوٹ یوز نہیں کرتے تب تک ان کی تقریریں لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ جھوٹے قصے کہانیوں پر جو تقریریں آدھارت ہوتی ہیں، جو تقریریں جو اس پر مبنی ہوتی ہیں نا، وہی لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، لوگوں کو سننے کو بھلی لگتی ہیں، تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ بات میں بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے مختار بن ابی عبید کے تعلق سے۔ اتنا جھوٹا آدمی تھا کہ کہا گیا ہے حدیث میں، جو ہے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، یعنی بالکل صحیح حدیث ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، کہ ثقیف قبیلے میں، ثقیف یہ قبیلے کا نام، ثقیف قبیلے میں ایک جھوٹا ہوگا، اور ایک لوگوں کو ایسا ظالم ہوگا جو لوگوں پر اپنی جو ہے تلوار کی تیزی آزمائے گا اور لوگوں پر حملہ کرے گا، ہلاک کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا۔ تو حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث میں ذکر کیا ہے قبیلہ ثقیف کے دو آدمیوں کا، تو جو جھوٹا ہے، جس جھوٹے کا ذکر کیا ہے، وہ یہی مختار بن ابی عبید ثقفی ہے۔ یہ اس کی آئیڈینٹیٹی ہے اصل، یہ اس کی بائیوگرافی ہم کیوں پیش کر رہے تھے، اسی لیے آپ کے سامنے، کہ اس کے فتنے سے پہلے آپ اس کی شخصیت کے تعلق سے آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب یعنی جھوٹا شخص اور ایک ظالم شخص آئے گا، تو کذاب جھوٹا یہ کون ہے؟ یہی مختار بن ابی عبید ثقفی۔ یہ شرح لکھنے والوں نے یہ بات ذکر کی، اس کو مینشن کیا ہے۔ اب دوسرا جو ہے جو ظالم شخص ہے وہ حجاج بن یوسف، اس کا قبیلہ بھی یہی ہے، اس کے بارے میں آگے باتیں آئیں گی، کیونکہ اب آگے کی تاریخ میں اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ دونوں قبیلے ثقیف ہی کے تھے۔ تو یہ شخص انتہائی درجے کا جھوٹا شخص تھا، یہاں تک کہ یہ دعویٰ کرنے لگا تھا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وحی آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ بات پتہ لگی کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، مختار بن ابی عبید کے پاس وحی آتی ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہا تھا کہ ہاں وحی آتی ہے، کیونکہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو رحمان کی طرف سے آتی ہے، جو نبیوں اور رسولوں پہ آتی ہے، اور ایک وحی وہ آتی ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے آنے والی وحی یہ جھوٹوں اور مکاروں پہ آتی ہے۔ تو یہ مختار بن ابی عبید، اس کے پاس وحی آتی ہے، لیکن کہاں سے آتی ہے؟ شیطان کے پاس سے وحی آ رہی ہے اس کو۔ تو یہ اس کا معاملہ اس طرح کی، اس کی یہ جھوٹی باتیں جو ہے نا، صحابہ کے دور میں ہی جب آئیں سامنے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اس کے بارے میں کیا کہنا تھا، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس سے آپ مختار بن ابی عبید کے تعلق سے آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ حالانکہ اس کے والد کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس کا جو ہے معاملہ، یہ اپنی جگہ پر جو ہے اس کا معاملہ ایسا رہا ہے، یہ جو ہے کوئی جو ہے صحیح جو ہے شخصیت نہیں تھی اسلامی تاریخ کے اندر،
اور یہ کوئی اچھا نام نہیں تھا، بلکہ یہ فتنہ برپا کرنے والوں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، جسے ہم مختار بن ابی عبید ثقفی کہتے ہیں۔ تو مختار بن ابی عبید ثقفی کا معاملہ یہ ہوا۔ اس کی زندگی کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کا ڈبل اسٹینڈرڈ، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی حرص، ایک ہی لالچ، ایک ہی ہوس جو ہے، ڈیزائر جسے آپ، بس ایک ہی چیز اس کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی کہ کسی طریقے سے میرے ہاتھ میں پاور آ جائے اور مجھے کہیں کا گورنر بنایا جائے اور مجھے جو ہے ایک مقام اور مرتبہ دیا جائے، کسی بھی طرح سے یہ چیز حاصل ہو، جائز ناجائز اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اسی وجہ سے اس نے پہلے جب دور تھا، کس کا دور تھا؟ خلافت بنی امیہ کا جب دور تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس موقع پر جب یہ دیکھ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ پورا جو ہے پورے طور پر حکومت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ خلیفہ بن جائیں گے، تو اس نے جو ہے اس موقع پر ایک بات رکھی تھی اپنے لوگوں کے درمیان، کہا تھا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ ان کو ہم لوگ کیپچر کر کے، پکڑ کر کے لے جا کر کے امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے، اور اس طریقے سے ہمارا جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہماری ایک اچھی امیج بن جائے گی، ہمارا ایک مقام بن جائے گا کہ جو ہے انہوں نے ہمارے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تو اس لیے ہم حکومت کے بڑے قریبی ہو جائیں گے، اور جب حکومت کے قریبی ہو جائیں گے تو حکومت کی جو چیزیں ہیں، اس کی جو بھی یعنی سیاست کے جو فائدے ہیں، وہ فائدے جو ہے حاصل کریں گے۔ تو اس طرح کی مینٹالٹی تھی اس کی ذہن میں رکھی۔ اس وقت نہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی محبت، نہ ان کے اولاد سے کوئی محبت، کوئی چیز نہیں، بلکہ اس وقت جب بنو امیہ کے ہاتھ میں اس نے پاور دیکھا تو یہ کوشش کی کہ ہم ان کے قریبی ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یزید کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ نئی تاریخ سے آپ کو جوڑ رہا مختار بن ابی عبید کا معاملہ۔ جب جو ہے یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے 64 ہجری میں، اور کوفے کے حالات کچھ جو ہے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس نے سوچا یہ کہ چلو توا گرم ہے، میں خود اپنی سیاسی روٹی سینک لیتا ہوں۔ اس کو اردو کے محاورے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ محاورہ استعمال کیا جاتا رہتا ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ اس نے سوچا کہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب یہ موقع کیا تھا کہ جب یزید کا انتقال ہو گیا تو کوفے کے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے تھوڑی بغاوت شروع کر دی تھی، اور وہ خلاف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بعد انہوں نے جو عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا یزید کا، اس کو بھی وہاں سے مار بھگایا تھا۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوئے تو اس نے کیا کیا کہ یہ کوشش کی، اس نے جو ہے یہ کوشش کی کہ اب ہم کو ان حالات سے فائدہ ہو، اور ان حالات میں اس نے ایک نعرہ دیا۔ وہ نعرہ کیا تھا کہ اب اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچایا اس نے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ کہیں بھی اس کے دل میں نہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، نہ ان کی اولاد کی محبت، لیکن یہ شخص صرف اور صرف عہدے اور منصب کا ایسا لالچی کہ آن اینی کاسٹ، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، کسی بھی قیمت پر مجھے یہ حاصل ہو جائے، چاہے مجھے اس کے لیے اپنا ایمان بیچنا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ہر کام کے لیے تیار، چاہے امت کے شیرازے کو منتشر کر دیا جائے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہر قیمت پر مجھے صرف اور صرف
میری سیاست مطلوب ہے، میرا عہدہ مطلوب ہے۔ اس طرح کی مینٹالٹی کا یہ آدمی سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس سے پہلے ایک بات اور ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ اس نے یہ بھی کوشش کیا، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا یزید کی وفات کے بعد، تو اس نے یہ بھی سوچا کہ چلو یہ بھی ایک اچھا موقع ہے کہ ہم عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہو کر کے کچھ ہم اپنے سیاسی فائدے حاصل کر لیں گے۔ اور اس کے لیے اس نے عبداللہ بن زبیر سے بھی رابطہ کیا، یعنی ان کے بھی جو ہے کنیکشن جو ہے وہاں سے بھی اپنا کنیکشن جو ہے جوڑنے کی کوشش کی اس نے، لیکن اس نے کیا ہے، شرطیں رکھی تھیں ان کے سامنے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ حالات کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی جو ہے مینٹالٹی کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر مختار بن ابی عبید کی مینٹالٹی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ اس نے شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ جو ہے اس کو بڑا اونچا مقام دیا جائے گا ان کی خلافت میں، یعنی عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہوں گے تو مختار بن ابی عبید ان کی خلافت میں وہ دوسرا شخص ہوگا جو خلیفہ کے پاس بلا روک ٹوک آئے گا، جائے گا، اور جو ہے ہمیشہ جو ہے ان کے قریب رہے گا، اور اتنی اہمیت اس کو حاصل ہونی چاہیے کہ جو یہ بات کہے اس کی بات سنی جائے، اور اس کو جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑے بڑے منصب پر اسے رکھا جائے۔ یہ اس نے کنڈیشن رکھی تھی، اور اس کنڈیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، یہ بات اس نے جو ہے رکھی۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہاں میری دال نہیں گلنے والی ہے، عبداللہ بن زبیر مجھے کوئی اہمیت نہیں دینے والے ہیں، تب اس نے وہاں سے پھر سے جو ہے کوفے کا رخ کیا، کوفہ چلا آیا، کیونکہ کوفے کی وہ زمین ایسی زمین ہے جہاں کوئی بھی شخص بہت جلدی فتنے کی جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہاں پہ فتنے بڑے رونما ہوئے، اور ہمیشہ جو ہے ایسا ہوتا رہا کہ لوگ بہت جلدی فتنے کا وہاں شکار ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ کوفے کی سرزمین میرے لیے زیادہ مناسب رہے گی، اور دیکھا کہ اب یہاں پر یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد یہاں کے حالات اچھے بھی نہیں ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں خلافت بنو امیہ کی خلافت کے خلاف۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو ہے بہتی گنگا ہے، اس میں بھی ذرا اپنا ہاتھ صاف کر، میں بھی دیکھوں کہ میرے لیے کہاں اپارچونٹی بنتی، کہاں موقع بنتا ہے۔ تو اسی کو ہم نے محاورے میں کہا تھا آپ سے کہ توے کو گرم دیکھ کر کے سوچا کہ میں بھی اپنی روٹی جو ہے سینک لوں یہاں پر۔ تب جو ہے، اور کوفے کی اس سرزمین میں ایک بڑی جو ہے اہم چیز یہ بھی رہی ہے، ایک ایسا سکہ جس سکے کو ہر شخص نے وہاں پر مارکیٹ میں بھنانے کی اور چلانے کی کوشش کی ہے۔ سکہ کیا؟ کوائن۔ جو وہ کوائن، وہ سکہ کیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، آل بیت کی محبت، جسے بعد میں تشیع اور شیعہ کا نام دیا گیا۔ یہ سکہ میرے بھائیوں یہاں پر بڑی آسانی سے چلتا تھا، اور بڑی بڑی قیمت اس کی ملتی تھی، اور اس جال میں بہت جلدی وہاں لوگ پھنس جایا کرتے تھے۔ تو اس نے بھی سوچا کہ اس جو ہے بگڑتے ماحول میں، جو کوفے کے جو حالات ہیں، ان میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مفید ہوگی اس کے لیے تو وہ کیا ہے؟ آل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر کے اٹھا جائے، اور آل بیت سے محبت کے اس دعوے کے ساتھ جب ہم کوئی کام شروع کریں گے تو ہماری جو ہے اس میں یہاں پذیرائی ہوگی،
لوگ ہماری بات کو قبول کریں گے اور بہت جلدی لوگ ہمارے جال پہ پھنس جائیں گے۔ اس سلسلے میں اس نے ایک کوشش یہ کی کہ جو ہے محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور یہ زندہ تھے، اس نے کوشش یہ بھی کیا کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لے، اور جب ان کو ساتھ میں ملا لیں گے تبھی تو آل بیت کی محبت کا یہ دعویٰ تھوڑا زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گا، اس میں مضبوطی آ جائے گی، اور اس طریقے سے اس کو اپنا یہ سکہ چلانے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ محمد بن حنفیہ نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ جو حجاز کے علاقے میں تھے وہاں سے ان کو جو ہے کوفہ لانے کی اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ کوفہ آ جائیں، اور جب وہ ساتھ میں رہیں گے تو اس کو اپنا سکہ چلانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ تو چونکہ جھوٹا شخص بھی تھا تو اس نے کیا کیا کہ آل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفے کی اس سرزمین میں کربلا کے میدان میں ان کی شہادت کی دہائی دیتے ہوئے لوگوں کو ابھارتے ہوئے یہ دعویٰ اس نے کرنا شروع کیا کہ محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کو یہ سب کرنے کے لیے کہا ہے، ان کی طرف سے اسے گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے اور یہ اسی گائیڈ لائن کے مطابق کام کر، یہ ٹاسک اس کو انہوں نے دیا ہے، محمد بن حنفیہ نے دیا ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹی باتیں تھی، صحیح باتیں نہیں تھی، لیکن جو ہے جھوٹے آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے، جس کو آخرت میں جواب دہی کا احساس نہ ہو، جس کے لیے یہ سیاست اور یہ دنیا ہی سب کچھ ہو، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں اس کے لیے بہت معمولی درجے کی ہوتی ہیں۔ تو اس نے ایسا کیا میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ اس نے اس کوفے کے ماحول میں آل بیت کی محبت کا سکہ چلا کر کے، جو ہے بازار میں سب سے قیمتی سکہ مانا جاتا تھا، اسی کو چلا کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ایک مسئلہ اس کو یہ بھی حاصل ہوا کہ جو ہے اس سے پہلے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ توابین کی ایک جماعت کوفے میں کھڑی ہوئی تھی، اکٹھا ہوئی تھی، جن کا یہ تھا جو یہ مومنٹ تھا ان کا یہ تھا کہ جو ہے ہم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس زیادتی کا اب کفارہ یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ ہم جو بھی قاتلین حسین ہیں ان سب کو قتل کریں گے، ان سے بدلہ لیں گے، اور اس کی وجہ سے اس فوج کا مقابلہ ہوا تھا شام کی فوج کے ساتھ، اور یہ لوگ شکست کھا گئے تھے، ہار گئے تھے۔ تو جب لوگ ہار گئے تھے نا، تو اس میں جو باقی بچے لوگ تھے وہ واپس کوفہ آئے، تو یہ سارے لوگ بھی اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ اب شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے وہی نعرہ دیا تھا آل جو ہے آل بیت کی محبت کا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے ہم، یہی نعرہ اس نے بھی دیا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے اور جو ہمارا مقصد تھا وہ مقصد تو ہمارا حاصل ہو جائے گا، اور یہ جو ہے ہم اگر مختار بن ابی عبید ثقفی کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ بھی تو شخص جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو آسانی حاصل ہو جائے گی کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے یہ آسانی سے جو ہے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے دیکھیے پورا گراؤنڈ جو ہے اس کے جو ہے یعنی یہ پوری ہوا اس کے موافق ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک طرح سے گراؤنڈ بن گیا ہے جہاں آسانی سے وہ اپنا کھیل کھیل سکتا تھا۔ تو اب کافی لوگ اس کے ساتھ اکٹھا ہو گئے، جب کافی لوگ اکٹھا ہو گئے تو اب کیا ہوگا، اب اس نے یہ کام شروع کیا
کہ اب واقعی معنی میں جو بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ہم کو بدلہ لینا ہے تو ان کو قتل کرنا شروع۔ کچھ تو دکھائیں گے نا، پریکٹیکل میں کچھ دکھائیں گے تو لوگ اور جلدی آئیں گے، ایسے ہی صرف دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا۔ تو اس نے واقعی کیا کیا، جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین تھے، اس قتل میں شریک تھے، اس نے اپنی جماعت لے جا کر کے ان کو ایسے ہی، کوئی جنگ نہیں، ایسے ہی ان کو قتل کرنا شروع کیا کہ ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو اس نے جو بھی کوفے کے علاقے میں جو لوگ بھی رہ گئے تھے، ان میں سے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناحیے سے شریک تھے، ان سب کو قتل کرنا شروع کیا۔ اور اس میں اس کو ساتھ ملا ابراہیم اشتر کا۔ ابراہیم اشتر یہ شخص بہت بڑا فوجی کمانڈر تھا، یعنی فوج کو کیسے متحد کر کے دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے، جس کو آپ کہیے کہ یعنی اس کی جنگ لڑنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، وہ جو قابلیت ہوتی ہے، کوالیفیکیشن جو ہے وہ، تو یہ اس کے پاس یہ چیز تھی۔ تو ابراہیم بن اشتر بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے جو بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان سب کو اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ اب جب یہ لشکر لے کر کے ان کو ابراہیم اشتر کو اس نے بھیجا ہے، تو سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد، یہی گورنر تھا اس وقت کوفے میں، جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تو اسی کا آرڈر تھا اور اسی نے فوج بھیجی تھی۔ یہ خود نہیں گیا تھا لیکن فوج بھیجی تھی اس نے، عبید اللہ بن زیاد نے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس کو ختم کریں گے۔ تو اس سے جنگ کے لیے اس نے باقاعدہ ایک لشکر ترتیب دیا مختار بن ابی عبید نے، اور اس لشکر کا کمانڈر بنایا ابراہیم اشتر کو۔ اب یہ لے کر کے فوج کو آگے بڑھتا ہے، اور جب فوج کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے تو ایک جگہ تھی، ایک دریا چھوٹا سا دریا، موصل کے قریب یہ جگہ، وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، کیوں نہیں دی تھی؟ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی جماعت آ جائے گی اور اتنے جذبے کے ساتھ یہ لوگ لڑیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ آل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں نے بہت بہادری بھی دکھائی ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں، اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑے بھی۔ تو عبید اللہ بن زیاد کی فوج اس سے ہار جاتی ہے۔ یہ آپ کو بہت تعجب ہوگا، لیکن یہ واقعہ ہوا۔ یہ فتنہ اس لحاظ سے اتنا آسان، بہت آسان والا فتنہ نہیں تھا، یہ بڑی اس نے باقاعدہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کو شکست بھی دے دی، ہرا دیا اس کو، اور عبید اللہ بن زیاد مارا گیا اس کو۔ تو اب اس سے حوصلے ان کے اور بڑھ گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی ان میں شریک تھے، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت میں، جیسے عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ اس لشکر کے کمانڈر تھے جس لشکر نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر حملہ کیا، یہ اس کے کمانڈر تھے۔ وہ پہلے باتیں آپ کو آ چکی ہے، تو ان کو بھی جا کر کے قتل کر دیا۔ تو ایک ایک کر کے ایک اور شخص بڑا مشہور تھا، یعنی شمر بن ذی الجوشن کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ بھی اس میں شریک رہا ہے،
تو اس کو بھی جا کر کے قتل کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے چن چن کر کے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو بھی شریک تھے ان سب کو جو ہے مارنا شروع کر دیا۔ اب یہ تاریخ اس سے تھوڑا سا جوڑ دوں آپ کو، یہ سب اب جو تاریخ چل رہی ہے یہ عبد الملک بن مروان کے دور کی ہے یہ تاریخ۔ یہ جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا تھا اور عبید اللہ بن زیاد اس میں مارا گیا تھا، یہ 67 ہجری اور محرم کا مہینہ، تھوڑا تاریخ کو یاد رکھیے گا، 67 ہجری اور یہ محرم کا مہینہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک 67 جو ہے 66 جو ہے یہ سال گزرتا ہے، اور 67 کے شروع میں یہ محرم کا مہینہ ہے اور 10 تاریخ تھی، وہ بھی نوٹ کر لیجیے، محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ، یعنی محرم کی جو ہے 10 تاریخ، اسی تاریخ میں عبید اللہ بن زیاد کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا، اور عبید اللہ بن زیاد وہ جنگ ہار گیا تھا۔ اب یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ چیز سوچنے کی ہے میرے بھائی۔ یہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو اب ان سب چیزوں سے کیا ہوتا تھا ان لوگوں کو کہ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی جو ہے اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، دیکھو ہم نے بدلہ لیا اور اسی تاریخ میں جا کر کے ہم اس کا سر کاٹ کر کے لے کے آئے ہیں۔ ابراہیم اشتر نے کیا کیا، ابراہیم بن اشتر نے جو فوج کا کمانڈر تھا مختار بن ابی عبید ثقفی کی طرف سے، یہ باقاعدہ سر کاٹ کر کے اس کا عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر کے لا کر کے مختار بن ابی عبید ثقفی کے سامنے رکھا تھا۔ وہ پہلے والی تاریخ یاد کیجئے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لے جا کر کے رکھا گیا تھا، وہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو سیم وہ چیز جو ہے اسی تاریخ کو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر کے لا کر کے مختار بن عبید ثقفی کے سامنے یہ ابراہیم بن اشتر جو ہے رکھتا ہے، اور اس طرح سے اب ان کی اہمیت اور لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا اثر جو ہے انفلوئنس جسے آپ کہتے ہیں لوگوں میں اور بڑھ جاتا ہے اس کے بعد، اور یقیناً بڑھے گا، اور سمجھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے۔ اور اس لحاظ سے یہاں پر اب اس نے کیا کر دیا، اب ایک نیا گویا کہ اب سوچنے لگا یہ، ارے اب میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں۔ ارے ٹھیک ہے، شام کے علاقے میں وہ عبد الملک بن مروان، حجاز میں مکے میں عبداللہ بن زبیر، اور یہاں کوفے میں کون، مختار بن ابی عبید ثقفی۔ اس نے باقاعدہ اپنے گورنر جو ہے بھیجنے شروع کر دیے علاقوں میں، اور لوگوں کا مال اکٹھا کرنا، اور اپنے پاس جو ہے یعنی ایک نئی حکومت کے طور پر اس نے جو ہے اب اپنے آپ کو یہاں پر انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب ایک ہی وقت میں تین تین جگہ پر مسلمانوں کی حکومتیں ہو گئی، ایک شام کے علاقے میں عبد الملک بن مروان، اور دوسرے حجاز کے علاقے میں عبداللہ بن زبیر، اور یہاں کوفے میں مختار بن ابی عبید ثقفی کا سکہ چل رہا۔ تو یہ فتنہ اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بڑا فتنہ تھا مختار بن ابی عبید ثقفی کا فتنہ۔ اب جو ہے آپ سوچیں گے کہ اس کو اتنی کامیابی کیسے مل گئی۔ یہ ہوتے ہیں نا کہ ریزنز، یعنی آپ کسی چیز کو جو ہے انالائز کرنا چاہتے ہیں، تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس کو ان تاریخی روایات کو انالائز کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی
کہ اس کو شروع میں یہ کامیابی کیسے مل گئی، اور اس کامیابی کے بعد اس نے کوفے میں اپنا سکہ کیسے جما لیا، اور اتنا بڑا فتنہ کیسے جو ہے یہ وجود میں آ گیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے، اس سلسلے میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو وہ جو علاقہ تھا، کوفے کا علاقہ، اس علاقے میں آل بیت کی محبت کا سکہ ہم نے آپ سے کہا کہ بڑی آسانی سے چل جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ بڑی جلدی فتنے میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ زمینی جو حقیقت تھی، یعنی گراس لیول کا جو مسئلہ تھا وہاں پر، وہ گراس لیول ان کے حق میں بہت حد تک گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ کامیابی حاصل کر لی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے دوسرا یہ کام شروع کیا، مختار بن ابی عبید ثقفی نے، کہ وہ لوگوں کا مال وغیرہ بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو مال جب اکٹھا ہوتا نا تو بنو ہاشم اور آل بیت کو خاص طریقے سے اس میں سے بڑے ہدیے تحفے بھیجا کرتا تھا، تاکہ ان کی محبت اسے حاصل ہو جائے، اور اس طرح سے لوگ اس کے پیچھے پیچھے لگنے لگے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ آدمی، میں نے پہلے آپ کو شروع میں کہا کہ اس کے پاس مکر و فریب تھا، وہ سیاسی چال جو ہے اس کے پاس، جس سیاسی جال میں کوئی بھی کسی کو پھنسا سکتا ہے، اس طرح کی چیز بھی اس کے پاس تھی۔ اور اس کی جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے تقریر کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کے پاس، تقریر کرنے کی اس صلاحیت سے لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی باتیں جو یہ کرتا تھا، لوگوں کا دل موہ لیتا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا تھا، اس لحاظ سے بھی اس کو بڑی حد تک اس علاقے میں کامیابی ملی تھی۔ اور ایک اہم بات جو ہے اس سلسلے میں کہ کوفے کے علاقے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا گورنر تھا۔ ابھی بھی یہ جو ہے شام کا علاقہ، جو عبد الملک بن مروان کی جو حکومت تھی، ابھی تک ان کا عراق پر قبضہ نہیں ہو پایا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ سے انہوں نے مصر لے لیا، شام لے لیا، لیکن عراق پر ان کا قبضہ نہیں تھا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کا قبضہ تھا اس وقت، ان کے گورنر تھے، اور ان کے گورنر کی طرف سے وہاں پر جو ہے یعنی کس طرح سے فتنوں سے نپٹا جائے، اور کیسے جو ہے وہاں ان کا جو ہے خاتمہ کیا جائے، ان کے گورنر کی طرف سے اس طرح کی تدبیریں وہاں پر نہیں اختیار کی جا سکی، اور ان کا گورنر اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یعنی جس طرح کی صلاحیت اسے دکھانی چاہیے تھی، وہ صلاحیت اپنی دکھانے میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہوئی، تو مختار بن ابی عبید ثقفی کا سکہ کوفے میں کچھ ایسا چلا کہ یہ ایک نئی حکومت اب سامنے آ گئی۔ اب یہاں پر 3 ہیں حکومتیں، ہم نے آپ سے کہا، ایک شام کے علاقے میں عبد الملک بن مروان کی حکومت، حجاز کے علاقے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت، اور کوفے میں مختار بن ابی عبید۔ اب اس کے ساتھ مقابلہ کون کرے پہلے، کیونکہ اب شام کی جو فوج ہے، شام کی جو حکومت ہے، وہ بھی اس کے خلاف ہے، مختار بن ابی عبید کے خلاف، اور یقیناً سب اس کے خلاف ہی رہیں گے، کیونکہ ایک فتنہ تھا، یہ کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فتنہ تھا جو مختار بن ابی عبید نے، ثقفی نے یہ قائم کیا تھا، اور اس فتنے کی امت کو بہت بھاری قیمت بھی چکانی پڑی تھی۔ تو ایک فتنہ تھا میرے بھائیو۔ اب جو ہے یہ امید کوئی کر سکتا تھا کہ چونکہ مختار بن ابی عبید نے شام کی فوج جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھی اس کو شکست دی تھی، اس کو ہرایا تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور جو بھی ان کے لوگ تھے سب کو ایک ایک کر کے یہ لوگ کوفے میں قتل کر دیے تھے۔ تو جو چیز بنتی تھی یہاں پر، اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو اس کے لحاظ سے جو چیز بنتی تھی وہ یہ
کہ عبد الملک بن مروان یہ اپنی فوج بھیج کر کے شام سے مختار بن ابی عبید کے اس فتنے سے وہی نپٹتا جو، اور وہی اس فتنے کا قلع کما کرنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی فوج کو بھیجتا۔ لیکن عبد الملک بن مروان یہ سیاست کے میدان کا بڑا ماہر شخص، یعنی اس سے پہلے ہم نے بتایا عبد الملک بن مروان کے بارے میں کہ یہ مدینے میں پلے بڑھے شخص جو ہے، اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو بڑے عالم و فاضل شخص تھے اس زمانے کے، اور لوگوں نے، صحابہ اور تابعین نے ان کے بارے میں ان کے علم و فضل کی گواہی دی، یعنی ایک طرح سے ان کے پاس اجازہ ہے کہہ لیجیے۔ لیکن اب جب سیاست کے میدان میں یہ شخص ہے عبد الملک بن مروان، تو یہ سیاست کے میدان میں بھی بڑے ماہر سیاستداں کی طرح سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود جو ہے اپنی فوج مختار بن ابی عبید کے مقابلے کے لیے نہ بھیج کر کے عبداللہ بن زبیر کو اپنی فوج بھیجنے دوں، وہ مقابلہ کرے، کیونکہ اب اس کے دشمن تو ابھی دونوں ہیں، اس کی حکومت کے لحاظ، شام کی فوج کے لحاظ سے اور شام کی حکومت کے لحاظ سے، بنو امیہ کی حکومت کے لحاظ سے عبداللہ بن زبیر کی حکومت بھی ان کے خلاف ہے، اور یہ مختار بن ابی عبید بھی ان کے خلاف۔ تو جب دو دشمن ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑیں گے تو کسی نہ کسی ایک کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے ایک دشمن تو ایسے ہی ختم ہو گیا، اور اب دوسرا جو بچ جائے گا دشمن، تو اس جنگ میں اس کی طاقت بھی کمزور ہو چکی ہوگی، وہ بھی اپنی بہت حد تک طاقت، کیونکہ کافی لوگ مارے جاتے تھے ان جنگ، تو اس کی بھی طاقت کیا ہے، کم ہو جائے گی، تو دشمن، کمزور دشمن ہمارے سامنے رہے گا تو اس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ عبد الملک بن مروان کی وہ سیاسی چال ہوئی کہ، اور وہ بہت اس وقت کے لحاظ سے اس نے یہ سیاست کے میدان میں اگر بات کریں گے، آپ اس کو سوچیں گے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی لحاظ سے بڑا اہم فیصلہ تھا جو اس نے جو ہے اختیار کیا، اور اپنی فوج نہیں بھیجی بلکہ یہ انتظار کرتا رہا کہ عبداللہ بن زبیر سے ان کا مقابلہ ہونے دے۔ تو اب یہاں دیکھیے ذرا حالات کو سمجھیے آپ لوگ، کس طرح سے جو ہے چیزیں ہوتی رہی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ساتھ ہی اس کا مقابلہ، مختار بن ابی عبید کی فوج کا مقابلہ ہونے کا مسئلہ آیا۔ اب یہ مقابلہ کیسے ہوگا، جو ہے کس طریقے سے ہوگا؟ تو یہ ہوا کہ جو ہے مصعب بن زبیر یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی، انہوں نے، عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی کو بصرے کا گورنر بنا رکھا تھا، تو کوفے سے جڑا ہوا جو شہر تھا، وہ یعنی قریب شہر جو تھا وہ یہی بصرے کا شہر تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی مقابلہ ہوگا تو لازمی طور پر یہ مقابلہ اب جو بہت قریب ہے وہ عبداللہ بن زبیر کے گورنر مصعب بن زبیر، یہ بصرہ کا علاقہ، انہی کے ساتھ ان کا مقابلہ طے ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ سب اس طرح کے حالات ہو گئے، اور لازمی طور پر اب یہ مقابلہ ہونا ہے، تو مصعب بن زبیر نے بصرہ سے اپنی فوجی طاقت کو اکٹھا کر کے مختار بن ابی عبید ثقفی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے پورے طریقے سے انہوں نے تیاری کر لی۔ اب یہ جو ہے وہاں سے فوج لے کر کے، بڑی فوج لے کر کے مختار بن ابی عبید کے فتنے کے خاتمے کے لیے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور کوفہ آ کر کے وہاں کا وہ گھیراؤ کر لیتے ہیں، چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے۔ یہ اس زمانے میں چیزیں ہوتی تھی، یہ جنگ کا انداز ہوتا تھا جو ہے۔ اور اس طرح سے اب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے
مختار بن ابی عبید کا یہ فتنہ اور اس کی یہ فوج جو کوفے میں ہے، اور جو معاملہ جو ہے مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا جو معاملہ ہے، دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ لوگ جو کسی خاص نعرے کے تحت آتے ہیں، ایک جذبہ جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ گیس بھر دی گئی تھی تو وہ غبارہ جو ہے پھول گیا ہے، تو اس غبارے کی ہوا بھی بہت جلدی نکل جاتی، تو بہت زیادہ یہ لوگ ڈٹ کر کے مقابلہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ جب مقابلہ ہوا تو مختار بن ابی عبید ثقفی کی فوج ہار گئی، اور مصعب بن زبیر کی فوج اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور مختار بن ابی عبید کا سر بھی کاٹ دیا گیا۔ سر کاٹنے ہی کا معاملہ ہر جگہ ہوتا رہا ہے، اور اس کا سر کاٹ کر کے یہ فتنہ اب ختم ہوا مختار بن ابی عبید کا۔ مصعب بن زبیر نے وہ سر بھیج دیا مکہ عبداللہ بن زبیر کے پاس، جو کہ اس وقت حجاز کے علاقے میں وہی خلیفہ تھے۔ اب وہ ایک لمبی کہانی وہ بھی ہے کہ جو ہے جب وہ سر لے کر کے پہنچا تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے، کیا معاملہ ہوا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف آپ سے کہ اس طرح سے مختار بن ابی عبید ثقفی کا یہ فتنہ ختم ہوا، اور جنہوں نے اس فتنے کا خاتمہ کیا وہ کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مصعب بن زبیر جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کی طرف سے انہوں نے جو ہے اپنی فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کو ختم کیا۔ تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ عبد الملک کی فوج نے یہ سب نہیں کیا تھا، شام کی فوج نے یہ سب نہیں کیا تھا، یہ سارا معاملہ کون سے؟ یہ حجاز کی فوج نے، یا کہہ لیجئے کہ بصرہ کی فوج نے، جو کہ حجاز کے ماتحت خلافت، اس کی خلافت کے ماتحت یہ چیز تھی، وہاں کی فوج نے اسے ختم کر دیا۔ اب یہاں لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کے اس وقت ہار جانے کی اہم وجہ کیا ہوئی کہ ابراہیم بن اشتر جو اس کا اصل فوجی کمانڈر تھا، مختار بن ابی عبید تو بس یہ صرف زبان کا، جو بھی اس کے پاس تھی نا صرف زبان تھی، زبان کی حد تک ہی جو ہے، یہ کوئی میدان جنگ کا ماہر جو ہے سپہ سالار ماہر کمانڈر نہیں تھا۔ اصل اس کا جو فوجی کمانڈر اس وقت ان کے ساتھ تھا وہ ابراہیم اشتر، وہ اس وقت اس فوج میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں مصعب بن عمیر کی فوج میں محلب بن ابی صفرہ نام کے ایک شخص جو بڑے مشہور فوجی کمانڈر تھے اس زمانے کے، وہ موجود تھے۔ تو یہ کمانڈر لوگ بھی جو ہے جنگ کے میدان میں جو چالیں چلتے ہیں نا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا تھا۔ آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے سن چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے فوج کو اکٹھا کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے کہ دشمن کی فوج ہار جاتی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، کمانڈر کا بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے اس میں، اس کی بھی صلاحیت کا بھی اس میں جو ہے کہ حصہ ہوتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ مختار بن ابی عبید کو تو اس کا کمانڈر اس کے پاس نہیں تھا اس وقت، لیکن ان کی فوج میں، مصعب بن عمیر کی فوج میں جو کمانڈر محلب بن ابی صفرہ، جنہوں نے خوارج کا فتنہ ختم کرنے کے لیے عبداللہ بن زبیر کی فوج میں ان کا بڑا اہم ایک کارنامہ تھا، خوارج کے ساتھ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی تھی، اور اس میں محلب بن ابی صفرہ کا بڑا نام ہے، بڑے اچھے آدمی تھے یہ، اور اس لحاظ سے انہوں نے یہاں پر مختار بن ابی عبید کا فتنہ ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے اہم بات تھی، کس کے تعلق سے؟ مختار بن ابی عبید ثقفی کے فتنے کے تعلق سے، اور یہاں اس کا فتنہ اب ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا وقت بھی چونکہ ختم ہو گیا ہے تو ہم یہ چاہیں گے
کہ آج کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کریں اور آپ سے اجازت لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور تاریخ کون سا موڑ اختیار کرتی ہے، وہ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اب ہماری جو ہے تزکیے کی کلاس ہوگی، تزکیہ نفس کی، جو کہ قرآن کی تفسیر پر مشتمل کلاس ہوتی ہے، اور تھوڑے سے جو ہے 2 منٹ کے بعد ہم یہ درس شروع کر رہے ہیں۔